سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے میں ہوں آصف خان، اس وقت موجود ہوں کراچی کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جنہوں نے تعلیم کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ جی ہاں، جھگیوں میں بسنے والے غریب غربا جو اس سے پہلے جو ہے سڑکوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بھیک مانگتے تھے، لیکن اس نوجوان نے ایک ایسا انیشیٹو اسٹیپ لیا ہے کہ ان بچوں کو یہاں پہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت یہ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ انسپائریشن کہاں سے ان کے پاس آئی ہے اور ان کے اسکول میں کتنے بچے زیر تعلیم ہے۔ جی سب سے پہلے امتیاز نقوی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ انسپائریشن، یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں جب یہاں پہ اپنے گاؤں سے آیا، یہاں دیکھا بچے کافی یہاں پہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میں چھوٹے گاؤں سے آیا ہوں، یہاں پہ میں چینج ہو سکتا ہوں ایجوکیشن حاصل کر کے، یہ بچے کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے اپنے آپ سے یہ انسپریشن لی، پھر میں نے جب خود کو چینج دیکھا تو میں نے ان بچوں کو چینج کرنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ سے ان بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں ریگولر، ہماری سنڈے کو بھی آف نہیں ہوتا، سنڈے والے دن بھی ہماری اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کمپیوٹر کی کلاسز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کرواتا رہتا ہوں۔ 7 days in a week ہماری کلاسز چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا والدین پیرنٹس کی طرف سے کوئی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں یا کیونکہ گھر پہ جو ہے کفالت کر رہے ہوتے ہیں گھر کی، تو ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ شروع میں تو بہت زیادہ کرنا پڑا، لیکن جب بچوں کی پرفارمنس میں نے ان کو دکھائی، بچوں کے اوپر میں نے کام کیا بہت زیادہ، بچوں کو میں نے ایجوکیٹ کیا، ان کو اسکول تک میں نے پہنچایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں یونیفارم پہن کے، پراپر جو ہے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تہذیب سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس، میں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتا رہتا ہوں، تبھی انہوں نے دیکھا کہ بچے ہمارے چینج ہو رہے ہیں، یعنی غلط کام سے ایک اچھے کام کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پھر میں ان کو پیرنٹس کو بھی موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں، بچوں کے پیرنٹس کو۔ اچھا، یہاں پہ آپ کتنے 2 مہینے 3 مہینے یہاں پہ آپ ان کو پڑھاتے ہیں، دین اس کے بعد آپ اسکول میں ان کو ایڈمیشن آپ دلواتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہاں پہ میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ 6 months 4 months 5 months، اس کے بعد بچہ تیار ہو جاتا ہے 1 کلاس کے لیے۔ پھر ہم اسکول میں جا کے بات کرتے ہیں اور اسکول والوں کو بولتے ہیں کہ آپ بچے کا انٹرویو لیں، یہ 1 کلاس تک پریپیئر ہو گیا ہے، پھر وہ ان کا انٹرویو لیتے ہیں، پھر ان کو وہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں۔ اچھا، جو اسکول میں آپ داخلہ ان کا کرواتے ہیں تو ایڈمیشن فیس وغیرہ ہوتی ہے، دوسرے اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ کون ادا کرتا ہے؟ جی وہ بالکل وہ میں ہی افورڈ کرتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا، میں ہی جا کے بیسک جو ہے وہاں پہ جتنا بھی ایکسپینس ہوتا ہے میں اپنی سیلری میں سے وہاں جا کے پے کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کی جو این جی اوز ہے اس کو کوئی اسپانسر بھی کر رہا ہے، اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ اسکول چلاتے ہوئے؟ مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اسپانسر نہ تو مجھے سرکاری سطح پر ہو رہا ہے اور نہ ہی غیر سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے، میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سیلری میں سے یہ ایکسپینس افورڈ کر رہا ہوں، اور مجھے بس یہ شوق ہے کہ میں اپنے پاکستان کے روشن مستقبل کے کچھ بہتر سے بہتر کردار ادا کر سکوں، اور کر بھی رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے اسکول میں کتنے بچے زیر تعلیم ہیں؟ میرے پاس اس وقت 40 سے 50 بچے جو ہے پڑھ رہے ہیں، مطلب وہ ان آؤٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تقریباً 50 بچے ہیں جو اس وقت ایٹ دا مومنٹ وہ میرے پاس پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ عرصے تک ہم 15-20 بچوں کو اسکول بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی، اور 30 سے زیادہ بچے ہم اسکول پہنچا چکے ہیں۔ تو اہل علاقہ جو ہے، یہاں کے علاقہ مکین ہیں، وہ آپ کے اس انیشیٹو اسٹیپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، کافی خوش ہوتے ہیں۔ یہاں میں ان کے یہاں میلاد کا پروگرام کرواتا ہوں، ان کے یہاں ڈفرینٹ اسپیچ کمپٹیشن کروا رہا ہوتا ہوں، اسپورٹس کروا رہا ہوتا ہوں، یہ تمام ایکٹیویٹیز، کیونکہ یہ اسٹریٹ اسکول ہے، اوپن ہے، آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں، پڑوسی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کافی وہ خوش ہوتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، آتے ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو یہ بچے کس طرح آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں؟ یہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں، مانگتے ہیں، تو ان کو پڑھانا ایک جو دوسرے اسکولوں میں پڑھانے کے مناسبت ایز کمپیئر ہم اگر دوسرے بچوں سے کریں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹف ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟
میں ان کو جو ہے قرآن کی تعلیمات میں سے باتیں بتاتا ہوں اور سیرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے لائف گزاری، انہوں نے کیا ہمیں میسیج دیا ہے دنیا میں، ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، ہمارے نبی ہیں جن کی ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمیں کیا میسیج دے کے گئے ہیں اور ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں، کس طرح سے ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے پیار محبت سے رہنا ہے اس دنیا میں، پورا میں ان کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ پھر جب یہ مجھ سے سنتے ہیں یا پھر اپنے والدین سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں آپ کے ٹیچر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر بچے کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ پھر میں ان کو اسلام کے بارے میں زیادہ تر نالج دیتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ بچے کافی میری طرف راغب ہو جاتے ہیں اور میرے ساتھ دل لگا رہتا ہے ان کا۔ اچھا، گفٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں آپ؟ جی، میں ان کو کپڑے پہننے کے لیے بھی گفٹ پرووائڈ کرتا ہوں اور بکس، بیگس اسٹیشنری کے حوالے سے بھی دیتا ہوں۔ ان کے کھلونے ہو گئے، ان کے کھانے پینے کی پارٹیز ہر 2 دن 3 دن چلتی رہتی ہے، پاکٹ منی بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ ان کو روڈ سے جو مل رہا تھا وہ یہاں بند ہو گیا، وہ بھی ان کا چلتا رہتا ہے، کھانے پینے کی خوراک ہم ان کو دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسپینسز بہت زیادہ نہیں ہیں آپ کے، تو یہ کہاں سے آپ پورا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایکسپینسز زیادہ ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 20,000 کے اندر جو ہے پر منتھ میں خرچ کروں، اور میں کر رہا ہوتا ہوں۔ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو میرے ساتھ میرا کام دیکھ رہے ہیں، جو میری جان پہچان والے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائکس کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر مجھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتے ہیں، چیزیں لے کے بھیجتے ہیں میرے پاس، کھانے پینے کی، کپڑے ہو گئے، بکس ہو گئے، اس طرح کی چیزیں وہ مجھے یہاں کے دے کے جاتے ہیں۔ امتیاز صاحب، آپ خود تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، آپ خود بھی پڑھا رہے ہیں، تو وہاں سے جو انکم آتی ہے وہ ساری آپ ادھر انویسٹ کر دیتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اس میں اپنے یونیورسٹی کا ایکسپینس نکالتا ہوں، اپنے گھر کا ایکسپینس نکالتا ہوں، اپنا کراچی میں رہ رہا ہوں میں یہاں پہ بیچلر لائف، وہ بھی میرا ایکسپینس نکالتا ہوں، باقی جو بچتے ہیں پھر میں یہاں جو ہے ایکسپینس کرتا ہوں آ کے۔ اچھا، آپ یہاں بغیر فیملی کے رہ رہے ہیں، ویسے آپ کا تعلق کون سے علاقے سے؟ میرا ڈسٹرکٹ بہاولپور پنجاب سے تعلق ہے اور میں ایک اسمال ولیج سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہاں کے جو عوام ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی بھی موٹیویٹر ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے بھی، وہاں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا کام کافی، جس طرح سے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ مجھے پروموٹ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ایک پازیٹیو میسیج آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھا کام ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میری فیملی بھی مجھے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، مجھے یہ بچے بھی ایسا فیل نہیں ہونے دیتے کہ میں بغیر فیملی کے یہاں پہ رہ رہا ہوں۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، امتیاز کا تعلق پنجاب کے علاقے بہاولپور سے، لیکن کراچی کے ان اسٹریٹ چلڈرن اور بھیک مانگنے والے بچوں کو تعلیم کے زیور سے روشناس کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان آصف خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔